بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور مفید ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک غسل کے بارے میں ہے کہ غسل کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے۔ ٹاپک پہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ دیکھیں، ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے پوچھا کہ بھائی غسل کے کتنے فرض ہیں اور غسل کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی فرضوں کا تو مجھے پتہ نہیں، غسل کے لیے صابن، تولیہ اور پانی، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے نہیں پتہ کہ غسل کیسے ہوتا ہے۔ ایک مسلمان سے پوچھا گیا کہ بھائی غسل کے کتنے فرض ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ 5، اور اپنی بات پہ بضد رہا اور کہنے لگا کہ میں تو اسی طرح کرتا ہوں۔ 3 بتائے گئے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب غسل کے بارے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا تو اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی آئیں گی جن کو سن کر بعض لوگ بلکہ 1-2 لوگوں نے مجھے یوں بھی کہا کہ آپ یہ باتیں ویڈیو میں بتاتے ہیں تو یہ تو بڑی شرم والی باتیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شرم کی بات یہ ہے کہ ان باتوں کا پتہ نہیں ہے ہمیں، یہ زیادہ شرم کی بات ہے۔ شرم کیا ہے؟ دین سیکھنے میں اور علم سیکھنے میں اور نالج میں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ تو شرم تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ شرم اگر کریں گے تو بہت سی چیزوں میں ہم پیچھے رہ جائیں گے اور اسی طرح غلط کرتے رہیں گے ساری عمر، شرم اور نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ اور ان سب چیزوں کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے ہو۔ تو آئیے غسل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب میاں بیوی رات کو ہم بستری کر لیں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے، اور اگر یہ عمل دن میں کیا ہم بستری والا، تو ایک نماز کا وقت گزرنے سے پہلے دونوں مرد و عورت ان کو غسل کرنا ضروری ہے، اور یہ فرض ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت کہتے ہیں، اور جب تک ناپاکی کی حالت میں رہیں گے اس حالت کو حالت جنابت، یا ایسے بندے کو جنبی کہتے ہیں جو ناپاکی میں رہتا ہے۔ غسل جنابت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مرد و عورت کو چاہیے کہ اپنے جنسی اعضاء کو اچھی طرح دھوئیں، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئے۔ بہتر یہ ہے مرد و عورت دونوں کے لیے کہ پیشاب کر لیا جائے۔ اگر کوئی قطرہ منی کا اندر رہ گیا، کھال کے اندر جمع ہوا، تو اس سے بیماریاں بھی ہوں گی، اور یہ بعد میں نکلے گا تو اس سے پھر کپڑے ناپاک ہوں گے۔ مناسب طریقہ یہی ہے کہ پیشاب کر لیا جائے، اس کے بعد غسل کیا جائے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، پیشاب کریں اور اپنے جنسی اعضاء کو اچھی طرح سے دھو لیں، اس کے بعد وضو کریں۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں: کلی کرنا، اچھی طرح پورے منہ کے اندر پانی کو پھیر کے پھر پھینکنا، اور بہتر یہ ہے کہ غرارہ کیا جائے۔ غسل کے اندر یہ فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو فرض ہے وہ ناک کے اندر کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ اچھی طرح ناک کی بھی صفائی کر لے، اور اس کے بعد پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بالکل بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا اور آپ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے عمل 3 بار کرنا سنت ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 بار کرنا سنت ہے، اور 1 مرتبہ اس طرح کرنا یہ فرض میں آتا ہے۔ تو 3 بار اس کو کر لیں، اچھی طرح سے غسل بھی ہو جائے گا، فرض بھی پورا ہو جائے گا اور سنتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی کے جو اس چیز کا خیال نہیں کرتے یا نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کئی دن اسی طرح بغیر غسل کے پھرتے رہتے ہیں ناپاکی کی حالت میں۔ ایسی حالت میں جو وہ پھرتے رہتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کمبائن فیملیاں ہوتی ہیں، زیادہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں غسل کرتے ہوئے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی۔ تو اس طرح یہ شادی شدہ حضرات اس میں بعض اوقات شرم محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک انسانی فطرت کے مطابق چیز ہے، تو اس میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک نماز کا وقت گزرنے سے پہلے اچھی طرح غسل کر لیں،
اور اگر اسی طرح پھرتے رہے تو یہ بڑی نحوست کی بات ہے، اور گھروں کے اندر اس سے بے برکتی ہوتی ہے، رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ گناہ اپنی جگہ، لیکن اس سے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جو حالت جنابت میں پھرتا رہتا ہے، یعنی بغیر غسل کیے ناپاکی کی حالت میں، تو گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس کا اہتمام کیا کیجیے۔